بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم جی۔ آج جو موضوع ہے بڑا اہم ہے، اور اس موضوع کو میں زندگی کا ایک پورا حصہ کھوجتا رہا ہوں اور اس کے اصل تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ صحبت کا اثر، بحیثیت استاد جو صحبت کا اثر ہے وہ کس طرح سے طاقتور ہو سکتا ہے کہ آپ کچھ کہے کچھ کروائے بغیر بھی بہت سا علم کسی طالب علم کے اندر منتقل کر سکتے ہیں۔ وہ جو علم ہے بنیادی طور پر اس میں بھی امتیاز کرنا چاہیے۔ اس سوال کو بھی میں نے بہت ہی عرصے بعد ایک اللہ کے نیک بندے اور صوفی کی محفل سے یہ سیکھا کہ معلومات میں اور علم میں کیا فرق ہوتا ہے، اور یہی وہ بنیادی چیز تھی کہ جو آپ کے تعلیم دینے میں اور صحبت کے اثر میں آپ کی ایگزسٹنس کے اثر کو جو ہے وہ ظاہر کرتی ہے۔ معلومات تو سمپل ہے، فگرز ہیں، اور آج کل معلومات کا کوئی ایشو نہیں ہے۔ آپ دنیا میں معلومات اتنی تیزی سے اپلوڈ ہوتی ہے، ڈیلیٹ ہوتی ہے، بدلتی ہے۔ علم ایک اور ڈفرینٹ، علم ایک روشنی ہے، اور بیسیکلی یہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہاں سے پھوٹتا ہے اور پھر انسانیت پہ اور تقسیم ہوتا ہے بذریعہ انبیاء کرام، بذریعہ رسل۔ تو لیکن معلومات اور علم میں فرق جو میں سمجھا ہوں، جو میں نے سیکھا ہے، وہ یہ ہے کہ جب کوئی بھی معلومات اپنی تاثیر کے ساتھ منتقل ہوتی ہے تو وہ علم میں بدل جاتی ہے، جو آپ کے بیہیویئر میں، آپ کی سوچ و فکر میں تبدیلی لاتی ہے، وہ بیسیکلی علم میں بدل جاتی ہے، اور وہ صحبت ہی کافی ہوتی ہے۔ اور وہ صحبت کا اثر اسی طرح سے ہی ہوتا ہے جیسے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ مجھے لوگ بکریاں چرانے کے لیے نہیں دیا کرتے تھے، کہ اتنا کم تر پیشہ تھا، پھر بھی لوگ کہتے تھے کہ نہیں، گم کا رہے گا، پہاڑ سے گرا دے گا۔ پھر صحبت کا اثر ایسا ہوا کہ دنیا کے بہترین حکمران بنے، بہترین ایڈمنسٹریٹر بنے، اور انہوں نے وہ جو اصول وضع کیے دنیا اب بھی اسے فالو کرتی ہے۔ یہ وہ صحبت کا اثر ہے، وہ علم کی منتقلی ہے۔ تو بحیثیت استاد میں شروع میں جیسے بتایا اس موضوع کو کھوجتا رہا کہ ہم اس کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں۔ ایک تو اس کا سیدھا سادہ سا راستہ ہے جی، بہت سیدھا، وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق اور ان کا روحانی فیض ہماری روح تک پہنچے۔ اچھا، سوال اس کے ساتھ ایک اور بھی جڑا ہوا ہے۔ انسان دو حصوں میں تقسیم ہے، ایک اس کا جسم ہے، ایک روح ہے۔ روح کی جو پیدائش ہوئی تھی وہ ایک دم سے ایک ہی دفعہ سے ہو گئی تھی، وہ ایک عالم ارواح ہے، وہاں اللہ تعالیٰ نے تمام روحوں کو ایک ہی کن سے پیدا کیا تھا، اور وہ وہاں پہ جیسے جیسے ان کا وقت آتا گیا اللہ تعالیٰ اسے جسم میں ڈالتے گئے اور دنیا میں بھیجتے گئے، اور یہ پھر اس جسم میں کچھ عرصہ رہے گی اور اس جسم کو پرفارم کرے گی، اور پھر ایک مخصوص مدت کے بعد پھر واپسی کا سفر اپنا طے کرتے ہوئے آخر میں یہ اپنے گھر واپس چلی جائے گی، اور یہ وہی مقام ہے جہاں سے یہ نکلی تھی، یعنی کہ عالم ارواح۔ اس پورے سفر میں اسے چین نہیں آئے گا، نہ چین آ سکتا ہے، یہ بھی آپ یاد رکھیے گا۔ ڈیفینیٹلی مسافر کو کبھی منزل پر پہنچے سے پہلے چین نہیں آتا۔ جسم کے اندر ہے، جسم کے اندر دونوں طاقتیں ہیں۔ اگر تو ہم یہ سارے کام، جتنے بھی کام ہیں، یہ ہم جسم کے لیے کرتے ہیں تو روح کمزور ہوتی ہے، اگر روح کو اس کی غذا نہیں ملتی، یا وہ کام جو کہ روح کو پسند نہیں ہے۔ روح ایک لطیف چیز ہے، تو وہ سارے کے سارے کام ہم کرتے چلے جاتے ہیں تو وہ کمزور اور لاغر ہوتی رہتی ہے، جسم اس پہ ہیوی ہوتا جاتا ہے۔ آخر یہ ہوتا ہے کہ روح جسم کے تابع ہو جاتی ہے، لیکن اگر ہم اسے اچھے طریقے سے روح کو اس کی طرف نیک اعمال کریں، نیک کام کریں، اچھی سوچ رکھیں، انسانیت کی خدمت کریں، ایک بڑی لمبی فہرست ہے۔ یہ سارے کام جو کچھ ہم کرتے ہیں تو یہ بیسیکلی روح کو تقویت دیتی ہے۔ اپنے رب کو یاد رکھتے ہیں، شرک نہیں کرتے، اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت و عشق کرتے ہیں، ان کو صرف الفاظی طور پر ہم اظہار نہیں کرتے بلکہ عملی طور پر ان کی زندگی پر عمل پیرا ہوتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں بیسیکلی روح کو تقویت دیتی ہیں، اور جب روح سٹرانگ ہوتی ہے جسم کے اندر تو یہ اپنا اثر رکھتی ہے، یہ اپنی صحبت کا ہی۔ اور بحیثیت استاد میں جو سوال میں نے اٹھایا تھا کہ صحبت کا اثر،
اگر ہم بہت اچھے میتھمیٹیشین ہوں، بہت اچھے سائنٹسٹ ہوں، بہت اچھا فزکس پڑھا سکتے ہیں، نومیریکل کروا سکتے ہیں، بایو کروا سکتے ہیں، اب کانٹینٹ تو بہت اچھا منتقل کر سکتے ہیں بچوں کے اندر، لیکن کبھی بھی ان کے اندر جو ابدی تبدیلی ہے، ان سائڈ چینج ہے، وہ نہیں لا سکتے. وہ تب ہوگی جب روح سے روح کا معاملہ ہوگا. آپ کی روح کے اندر اتنی طاقت اور فریکوینسی ہوگی تو وہ فریکوینسی چھوڑے گی اور اگلی روح کو وہ کنیکٹ ہوگی اور منتقل کرے گی. تو میں تو سوالیہ نشان اپنے اوپر ہی رکھتا ہوں بحیثیت استاد کہ ہم سارے اعمال جب بھی کر رہے ہوتے ہیں بحیثیت استاد تو ہمیں ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ اس سے ہماری روح جو ہے وہ کمزور ہوگی. یہ جسم کے جو انبار ہے اس کے نیچے دبتی چلی جائے گی، تو اس کو دبنا نہیں چاہیے، اس کو ہیوی رہنا چاہیے. یہ آپ کو صحیح فیصلہ کرنے میں اور صحیح سمت میں رکھنے میں مدد کرتی ہے. تو جب آپ پھر اپنے طلباء کے ساتھ ہوتے ہیں تو اس کا اثر بھی اسی طرح سے ان میں منتقل ہوتا ہے. اگر ہم اس کو دنیاوی چیزوں پر لگا دیتے ہیں اور دنیا ہی اس کا محور و مرکز ہوتا ہے تو پھر یہ روح جو ہے اس میں سے کمزور ہوتی ہے اور جسم ہیوی ہوتا ہے، اور زہری شان و شوکت اور دنیاوی جو اعمال ہیں وہی زیادہ کارگر لگتے ہیں، اس کا اثر صحبت والا نہیں رہتا. تو اس سلسلے میں ایک کام ہی کرنے والا ہے جو بڑا اہم ہے کہ ہم اپنی روح کو تازہ رکھ بحیثیت استاد، کیونکہ یہ علم کا منتقل ہونا کا ایک ہی واسطہ ہے جی، وہ روحانی واسطہ ہے. روح سے روح علم منتقل ہوتا ہے. معلومات جو ہے وہ آپ کی مادی دنیا سے منتقل ہوتی ہے، وہ دماغ میں وہ سائنٹیفک ہو سکتی ہے، سائنٹیفک ہوتی ہے، لیکن جو علم ہے وہ لطیف چیز ہے اور لطافت ہی کے راستے میں منتقل ہوتا ہے. ہم اپنے جو اگر ہم یہ چاہتے ہیں بحیثیت استاد، ہمیں یہ کرنا پڑے گا. یہ جو کرونا وائرس کی سینیریو یہ اس نے ہمیں بالکل ثابت کر دیا ہے کہ ہمیں معلومات نہیں چاہیے، ہمیں ڈگریاں اور 99% مارکس نہیں چاہیے، ہمیں تربیت چاہیے تھی، ہمیں وہ ان سائڈ چینج چاہیے تھی، ہمیں وہ کچھ سب چاہیے جو کہ ہم بحیثیت استاد، بحیثیت تعلیمی ادارہ، بحیثیت تعلیمی شعبہ ہم اس نہج اس طرح سے ہم پرفارم نہیں کر پائے. تو اسی لیے اس کرونا وائرس نے اس پہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان رکھ دیا. تو مختصراً یہ اس پر مزید بات ہوگی انشاءاللہ، آپ سوال اٹھائیں گے، میرے ذہن میں بھی سوالات آئیں گے، انشاءاللہ اس پہ بات ہوگی. مختصراً یہ کہ اپنی روح کو مضبوط کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم خالص کھائیں، خالص سوچیں، خالص عمل کریں، اور وہ اس طرح سے عمل کریں جس میں ہمارا رب راضی ہو اور جس میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی شامل ہو. جی آپ سب کا بہت شکریہ.